أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہمارا انگلش ایسے کا ایک ٹاپک ہوگا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم بچپن میں اس ایسے کے اوپر کام کرتے رہے ہیں، ہم نے اس ٹائم بہت کچھ اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ تو آج کل کیونکہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے جو ایسز ہیں وہ کافی آؤٹ آف دا وے آ رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو کنٹینٹ ہے وہ اسی طریقے سے بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور میری اپنی بھی لرننگ ہوتی رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کو۔ جس طرح آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں اپنے انٹروڈکشن کے اندر اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوتا ہوں، تو آنیسٹی از اے فنڈامنٹل ویرچو دیٹ ہولڈز اے پرومیننٹ پلیس ان دا مورل اینڈ ایتھیکل فیبرک آف اینی سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، تو جو آنیسٹی ہوتی ہے، جو ایمانداری ہوتی ہے، وہ ایک فنڈامنٹل ویرچو ہے جو کہ ایک بیس ہوتی ہے آف اینی سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، اٹ از آفن سیڈ دیٹ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی اینڈ دس از ریمین ریلیونٹ اکراس دا کلچرز اینڈ جنریشنز۔ مطلب کہ یہ ایک عرصہ دراز سے یہ جو کوٹ ہے، جو کوٹیشن ہے، یہ کہی جاتی ہے، اینڈ اٹ از ریلیونٹ of for all cultures and for all generations to come، اور جو کہ ابھی تک پاس ہو چکے ہیں ان سب کے لیے۔ اب ہاؤ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ کیسے ہے، کیوں ہے آنیسٹی جو ہے، جو ایمانداری ہے، وہ ایک بہترین حکمت عملی کیوں ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو اب ہمارا جو ایسے ہوگا وہ اسی چیز کے اوپر ہوگا۔ ہم نے جو اپنا آرگیومنٹ دینا ہے، ہم نے یہ کہہ دیا، اب اس نے کہا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی اینڈ آئی ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ یس آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اب میں نے اپنے اگلے ایسے کے اندر یہ جو میں اگلے 5 سے 10 پوائنٹ یا 15 پوائنٹ یا جتنے بھی میں لکھوں گا، اس کے اندر میں یہ ثابت کروں گا کہ یس آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اب اس کو آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، جو ڈویژن والا پلان ہے وہ آپ کو میں آگے جا کے بتاتا ہوں، ابھی میں صرف آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا، ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، ان دا اینڈ میں آپ کو فردر اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے جی ٹرسٹ وردینس، آپ کا ٹرسٹ کب ہوگا، آپ کسی کے اوپر اعتماد کب کرتے ہیں، آپ کسی کے اوپر اگر فار ایگزامپل آپ نے ٹرسٹ کرنا ہو تو کس وجہ سے کریں گے، ریزن کیا ہوگی؟ تو فنڈامنٹل کریکٹر ہوگا آپ کی ایمانداری۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا سٹارٹ کی تھی، جب ان کو وحی آئی تھی اور جب ان کو نبوت ملی، تو آپ ایک جو مکہ کی ایک وادی تھی، وادی صفا تھی شاید، یا وادی صفان تھی، اس طرح کا کوئی نام تھا، اس پہ آپ چڑھے اور آپ نے وہاں پر اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، اگر فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ اس جو وادی ہے اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جس نے آپ لوگوں کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو کیا آپ لوگ میری اس بات کا اعتماد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، کیوں نہیں کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اس لیے کہ میں تم لوگوں کو سمجھاؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤں۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں پھر لوگوں نے اسلام قبول کرنا سٹارٹ کیا بھی، مکہ فتح بھی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بہت اچھی گزری فردر۔ ٹھیک ہے، لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایماندار تھے، ان کو ان کے کافر وہ لوگ جو کہ ان کے اوپر وقتی طور پر ایمان نہ لائے، لیکن سٹل انہوں نے یہ کہا کہ یس یو آر صادق اینڈ امین۔ ٹھیک ہے، ریزن کیا تھی؟ آنیسٹی، ان کی ایمانداری اتنی مشہور تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے جو امانتیں اس ٹائم، ان لوگوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس پڑی تھیں جو کہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی کا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ اعتماد بڑھتا ہے، آپ ٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر انکریز ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بلڈنگ اسٹرانگ ریلیشن شپ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنیسٹی فوسٹرز اسٹرانگ اینڈ میننگ فل ریلیشنس بائی کریٹنگ این ایٹماسفیئر آف اوپننس اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ اس میں نے ایگزامپل دیا ہے ایک ہسبینڈ وائف کی، کہ اگر فار ایگزامپل ان کے درمیان آنیسٹی ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہیں، تو ان کا جو ریلیشن ہوگا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو جو آنیسٹی ہوتی ہے، جو ایمانداری ہوتی ہے، جو کہ دیانت داری ہوتی ہے، جس کے اندر خیانت نہیں ہوتی، وہ چاہے ایموشنلی ہے، چاہے باڈیلی ہے، چاہے فائنینشلی ہے، کسی بھی لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آنیسٹی ہولڈس انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ کروشل ہے فار یور اوور آل
سراؤنڈنگس، فار یور سوسائٹی، فار یور فیملی، فار یور نیشن. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں پر بھی ہوتے ہیں، آپ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا جو وہ ایک انٹیگریٹی ہے، آپ نے اس کو پامال نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ اگزامپل سے دیکھنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، یا اوورال ان کی جو لائف تھی وہ ایک فل آف انٹیگریٹی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھنے کے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. وین اٹ کمس ٹو اسلام اینڈ قرآن اینڈ ان کے جو دین کی جتنی بھی چیزیں تھیں. اس کے بعد یہ آنیسٹی ہیلپس ان پرسنل گروتھ. اب اگر فار ایگزامپل آپ ایماندار ہیں، تو آپ نے یہ اکثر اپنی جو لائف ہے اس کے اندر ریئل ٹائم ایگزامپلس دیکھی ہوں گی کہ جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی کسی اچھے سے اچھے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو میں نے ایک ایگزامپل لیا ہے التمش، وہ اپنے جو سب کانٹیننٹ کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے. اس کی ایک بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، جس نے بعد میں لیڈ کیا. تو یہ ایک اپنے مالک کا ایک غلام تھا، لیکن کیا تھا، لوئل تھا، آنیسٹ تھا، کام کرنے والا بندہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی گروتھ دی کہ وہ ایک غلام تھا لیکن بادشاہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اوورال ہماری لائف کے اندر بہت سی ایسی ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے، یا ایک کوئی بہت ہی رینونڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے ان کا کوئی ملازم، لیکن وہ ملازم ان سے وفادار ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، آنیسٹ ہوتا ہے. تو وہ اتنا زیادہ ان کو مین کے ہیلپ کرتے ہیں ان کی، کہ وہ جو اونر ہوتا ہے وہ اسے کیا کرنے لگ جاتا ہے، اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، پھر اسے وہ فردر اپنی جائیداد کا وارث تک بنا دیتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے؟ آنیسٹی. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو پرسنل گروتھ ہے اس کے اندر یہ کافی ہیلپ آؤٹس ہوتی ہے. پرسنل اکاؤنٹیبلٹی، ظاہری بات ہے جب آپ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، آپ نے اس کو سارا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ آنیسٹ ہوں گے، آپ اپنے آپ کو، آپ خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خلفائے راشدین کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے ان کی سیرت کو پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جانے، یا اگر آپ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں خلفاء، یا اوورال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے آپ بہت سی ایگزامپلس جو ہیں وہ اپنے ایسے کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں. لانگ لاسٹنگ سکسیس، آپ کبھی بھی دیکھ لیں کہ جتنی بھی آنیسٹی بیس پہ، جو کہ ایمانداری کی بیس کے اوپر جب بھی آپ فردر گرو کرتے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو سکسیس ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہ ہو. ٹھیک ہے، جو شارٹ ٹرم سکسیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ سٹیئرس چڑھ رہے ہو نا، ٹھیک ہے، تو آپ جو اگر فار ایگزامپل نہ آپ ایمانداری کے ساتھ نہیں جا رہے، تو آپ پہلے یہاں پر قدم رکھیں گے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں پر آ جائیں گے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں پر آ جائیں گے، یا ڈائریکٹ یہاں پر آ جائیں گے. لیکن جب آپ گریں گے تو پھر آپ گریں گے بھی ویسے ہی. لیکن جب آپ آنیسٹلی طریقے سے جا رہے ہیں، دین یو ہیو ٹو پٹ یور اسٹیپ آن ایچ اینڈ ایوری اسٹیئر. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کی سکسیس ہونی ہے وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوگی. جب آپ اتریں گے تب آپ کو اترنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا آپ کو چڑھنے میں لگے تھا. ٹھیک ہے، فردر اگر ہم دیکھیں تو ریڈیوس اسٹریس اینڈ ایموشنل ویل بینگ. اگر فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، تو پھر ہم مینٹلی طور پر بھی اپسیٹ رہتے ہیں. ہمیں ایک فیئر سا ہوتا ہے، ہمیں ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت ایکسپوز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اگر فار ایگزامپل آپ آنیسٹ رہیں گے تو آپ کی مینٹل اور جو ایموشنل ویل بینگ کے لیے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد یہ ایتھیکل بیہیویئر، آنیسٹی از دا کارنر اسٹون آف ایتھیکل بیہیویئر. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ولا تخونو، تم خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے، جو تم کو امانتیں دی جائیں ان کے اندر کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ فائنانشلی کچھ چیز ہو سکتی ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس اپنا بچہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو آپ کی اس کی تربیت، اس کا خیال، یہ آپ کے ذمے ہے، آپ کے پاس وہ امانت ہے. اگر کوئی آپ سے اپنا کوئی راز شیئر کرتا ہے، کوئی سیکریٹ، تو وہ امانت ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کا ایتھیکل بیہیویئر، یہ آنیسٹی سے یہ بلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کنفلکٹ ریزولوشن. ٹھیک ہے، اس کے اندر آنیسٹی ہونا ضروری ہے. اب اس کی یہاں پر میں ایگزامپلس میں نے کوئی تھوڑی سی انٹرنیشنل نہیں ہے،
ہیں، لائک آپ کشمیر کی لے لیں، پلس سائن کی لے لیں اور یوکرین کی لے لیں، تو یہاں پر جو کنفلکٹ ریزولوشن کا میکینزم ہے اس کے اندر آنیسٹی کہیں پر نظر نہیں آ رہی۔ کشمیر کے معاملے میں ویسٹ کا سٹانس کچھ اور ہے، پلس سائن کے معاملے میں کچھ اور ہے، یوکرین کے معاملے میں کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک جو ہپوکریٹسی ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پریونشن آف ڈسیپشن، یہ آلریڈی میں بات کر چکا ہوں، جس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ایک امانت رہے ہر چیز کے اندر، مین کہ اگر آپ فار ایگزامپل کچھ بول رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈسیپٹیو نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی فیک نیوز والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یوول نوآ ہراری کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو بیکم آنیسٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ڈسیپشن ان اینی کیس، وی آر لیونگ ان اے پوسٹ ٹروتھ ایرا، ہم ایک ایسے ایرا کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر سچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک ایکسٹرا ہارڈ ورک کرنی ہوگی ٹو فائنڈ آؤٹ فگر آؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسیپشن سے بچانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کس چیز کے اوپر کرنی پڑے گی؟ آنیسٹی کے اوپر۔ اسی طرح انکریج ٹروتھ سیکنگ، ٹھیک ہے، این آنیسٹ پرسن انکریجز ادرز ٹو سیک دا ٹروتھ اینڈ انگیج ان این اوپن ڈائلاگ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 10 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبینوا کہ جب بھی کوئی چیز تم سنو تو اس کی پہلے تحقیق کر دیا کرو، سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو، پہلے دیکھو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کو وہیں پر شٹ اپ کال دے دو، اگر فار ایگزامپل وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو آپ اس کی پہلے تحقیق کرو کہ آیا کہ واقعی وہ سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے جو آج ڈسکس کیا، یہ ایک آنیسٹی کو یہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہاؤ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اب اس کو یہ جو میں نے کیا ہے یہ بالکل ایک ان آرگنائز قسم کا طریقہ کار تھا، کہ میں نے اس کو نا کوئی پراپر آرگنائز طریقے سے نہیں لکھا، میں نے صرف آپ کو پوائنٹس دیے کہ ہم اس کو اس ایسے کے اندر پٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ایسے کو آرگنائز بنانا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ انڈیویجول لیول پہ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سے کچھ 2 سے 3 پوائنٹس لے کے پہلے آپ انڈیویجول لیول پہ لکھتے ہیں، لائک فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ ٹرسٹ وردینس ہو گیا، بلڈنگ گڈ ریلیشن شپ ہو گیا، آنیسٹلی جو ہے وہ ہولز انٹیگریٹی، آپ پہلے انڈیویجول لیول کے اوپر یہ 3 پوائنٹ لکھ لیں، پھر آپ نیشنل لیول پہ آ جائیں اور پھر یہ 3 پوائنٹ لکھ لیں، پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ آ کے یہ 3 پوائنٹ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ اگر فار ایگزامپل کہ آپ کو پوائنٹس لائک نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول کے نہیں آ رہے تو آپ انڈیویجول لیول کے اوپر ہی سارے لکھ لیں، یا آپ نیشنل لیول کے اوپر سارے لکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر سارے لکھ سکتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ اس ایسے کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ اس کے پھر آپ نے پوائنٹس بتانے ہیں، آپ نے ایگزامینر کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یس میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب اگر فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نیشنل لیول کے اوپر اس میں سے آپ نے پوائنٹس کو وہ گیٹ کرنا ہوگا کہ کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ نیشنل لیول کے اوپر فٹ ہو سکتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے زبردستی ان کو انکلکیٹ کرنا ہے، زبردستی انکلکیٹ نہیں کرنا، جو ہم نے پوائنٹ لکھنا ہے وہ وہاں پر نیشنل لیول کے اوپر ایک جو گورنمنٹ ہے، ایک جو ملک ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ وہاں پر ہم پٹ بھی کر سکتے ہوں، اسی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کنکلوڈ اگر کریں تو آنیسٹی از انڈینائبلی دا بیسٹ پالیسی ایز اٹ فارمز دا بیڈ راک آف ٹرسٹ، انٹیگریٹی اینڈ ایتھیکل بیہیویئر، it has far-reaching implications from the personal growth to building strong relationships and creating a just society. Embracing honesty as a core value not only benefits individuals but also contributes to more transparent, trustworthy, harmonious world. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر آپ نیشنل لیول پہ ہیں تو نیشن کے ٹو ہارمونیس نیشنز کہہ سکتے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں تو ورلڈ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ سوسائٹی لیول پہ ہیں تو یہاں پر ورلڈ کی جگہ آپ سوسائٹیز لگا سکتے ہیں۔ ایز وی نیویگیٹ آور لائف وی شوڈ آلویز ریمبر دا پروفاؤنڈ وزڈم ان دا ایج اولڈ سینگ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا، فردر ہم کسی اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔